الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ طیب لوچ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے جی۔ آئینی بینچ کا بڑا حکم سامنے آ گیا، اپنے ہی چیف جسٹس پر 20,000 روپے کا جرمانہ کر دیا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پر 20,000 روپے کا جرمانہ کانسٹیٹیوشنل بینچ نے کر دیا۔ تفصیلات کیا ہیں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ہوا یوں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں ثانیہ 9 مئی کے ملزمان سے متعلق اپیلوں پر سماعت ہوئی تو سپریم کورٹ کے ہی چیف جسٹس، سابق چیف جسٹس جواد خواجہ اس میں درخواست گزار تھے۔ ان کی جانب سے استدعا کر دی گئی کہ کیس کو مؤخر کر دیا جائے، کیس کو مؤخر کیا جائے اور 26ویں ترمیم کا پہلے فیصلہ کر لیا جائے۔ اب بینچ میں جب یہ معاملہ سامنے آیا تو بینچ نے کہا کہ یہ 26ویں ترمیم کا ثانیہ 9 مئی سے کوئی میل جول نہیں ہے، کوئی لنک نہیں ہے، یہ کیسے بھائی؟ ریزن تھی کہ جی وہ بینچ چینج ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو کہا گیا کہ بھائی آلریڈی 7 ججز ہیں تو 7 میں سے 6 جج وہی ہیں جو 26ویں ترمیم سے پہلے یہ معاملہ سنتے رہے ہیں، تو یہ جو میٹر ہے مؤخر کرنے کا یہ کوئی جسٹیفائیبل نہیں ہے، قابل جواز نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اتنا عرصہ ہو گیا درخواست گزار کو، 1.5 سال ہو گئے، یہ سال تقریباً ہوا ہے مئی کو آپ کے 1.5 سال، کہ اس عرصے سے اب تک اس کو سویلین کے حقوق کا خیال نہیں آیا اور اب ان کو آ رہا ہے۔ بہرحال کانسٹیٹیوشنل بینچ اس نتیجے پہ پہنچا کہ درخواست جو ہے وہ عدالتی ٹائم کو ویسٹ کرنے کے لیے اور ایک بس درخواست برائے درخواست ہے اور اس میں کوئی ٹھوس چیز نہیں ملی، تو انہوں نے اس کو جو ہے درخواست کو خارج کیا اور ساتھ ہی سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ جواد خواجہ پہ 20,000 روپے کا جرمانہ عائد کر دیا۔ اب سابق چیف جسٹس جواد خواجہ نے جو موقف اختیار کیا 26ویں ترمیم تک معاملے کو مؤخر کرنے کا، ایک سائڈ پہ ارجنسی میں ہے پی ٹی آئی اور یہ کہتے ہیں جی ارجنٹ اس پہ سماعت کریں اور سماعت نہیں کر رہے اور پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ، دوسری سائڈ پہ یہ میٹر تھا۔ تو بہرحال 26ویں ترمیم کا جو جواد خواجہ کا موقف ہے، یہی موقف ان کے قریبی عزیز، قریبی رشتہ دار، قریبی تعلق دار جسٹس منصور علی شاہ کا بھی ہے۔ آپ کو یاد ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی یہ معاملہ جو ہے وہ متعدد مرتبہ ودن سپریم کورٹ اٹھایا۔ جوڈیشل کمیشن میں ججز کی اپوائنٹمنٹ تھی، انہوں نے کہا کہ اس کو مؤخر کر دیں، پہلے 26ویں ترمیم کا فیصلہ کر لیں۔ اسی طریقے سے چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے اپنا حلف سنبھالنے کے بعد جسٹس منصور علی شاہ کی ہی خواہش پر ان کو جسٹس منیب واپس کیا تھا، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی میں ان کی شمولیت واپس کرا دی تھی۔ اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر نے اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف جو ہے ان کو بائی پاس کر کے فل کورٹ ایک تشکیل دیا۔ 31 اکتوبر کی بات ہے اسی 2024 میں، اور چیف جسٹس کو بائی پاس کیا اور اس کو 4 نومبر کے لیے غالباً یا 5 نومبر کے لیے فل کورٹ میں لگانے کا بھی حکم دے دیا۔ وہ تو آگے کاز لسٹ نہیں ہوئی، چیز نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے کہا کہ 26ویں ترمیم کا مقدمہ تو میٹر 26ویں ترمیم ہے بہت سارے اسے ہضم نہیں ہو رہی، ڈیجسٹ نہیں ہو رہی۔ تو بہرحال سابق چیف جسٹس جواد خواجہ پہ 20,000 روپے کا جرمانہ لگ گیا ہے۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ انہوں نے خود فیصلہ کر لیا ہے کہ آئندہ سماعت پہ جب ہوگی، ابھی میرے خیال میں غالباً جنوری کے پہلے ہفتے میں اس معاملے پر سماعت ہونا ہے، تو جب جنوری کے پہلے ہفتے میں سماعت ہوگی تو امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید آنریبل معزز جواد خواجہ صاحب جو ہیں وہ خود تشریف لائیں گے۔ جواد خواجہ بہت اچھی شخصیت کے حامل ایک نفیس انسان ہے اور اتنا میں ان کو پرسنل جانتا ہوں۔ بہرحال وہ اس معاملے پر درخواست گزار ہے، ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، بہرحال وہ آئیں اور اپنا موقف بے شک پیش کریں، بینچ کے سامنے جو بھی ان کا موقف ہے وہ رکھیں، کیونکہ وہ بھی تو کوئی لے مین نہیں ہے نا اور عام وکیل بھی نہیں ہے، سپریم کورٹ کے ماشاءاللہ بڑے ایک دبنگ قسم کے چیف جسٹس بھی رہے ہیں، اگرچہ کم اس کے لیے، لیکن جج بہت اچھے رہے ہیں۔
اور لمز میں بھی پڑھاتے رہے ہیں، اور ہیومن رائٹس پہ بھی جو ان کا بہت زیادہ وہ ہے، اور خاص کر لاہور میں انہوں نے کوئی سکول کوئی بھی بنا رکھا ہے جس میں بچوں کو مفت تعلیم بھی دیتے ہیں. تو یہ ان کے ایک اچھے گن ہیں، ایک اچھے وہ ہیں جو قابل تعریف ہیں. تو بہرحال وہ آئیں گے تو انشاءاللہ ان سے ملاقات بھی ہوگی، اور وہ کیا موقف اختیار کرتے ہیں، کیونکہ ان کے وکیل پہلے پیش ہوئے اور یہ چیزیں ہوئی. جب وہ خود اگر یہ سنید ہے کہ وہ آئیں گے اور وہ اپنا موقف پیش کریں گے تو بہرحال وہ چیزیں پھر واضح اور کلیئر ہوں گی کہ آنریبل جو ہے وہ جسٹس جواد خواجہ صاحب کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. دوسرا کانسٹیٹیوشنل بینچ سے جڑی ہوئی دو اور اہم ڈیولپمنٹس ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ نے تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی سانیہ 9 مئی سے متعلق درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات ختم کیے ہیں اور اس کا آرڈر بھی جاری کر دیا ہے، اور رجسٹرار آفس کو کہا ہے کہ اس درخواست پہ نمبر لگا کر اس کو فکس کیا جائے. تو اس میں تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کا موقف بڑا واضح ہے، اور ان کا موقف یہ ہے کہ انسانیہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ تشکیل دیا جائے اور اس کی انویسٹیگیشن کرائی جائے. اور ان کا موقف یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججز پر ڈیپینڈ جو ہے وہ کمیشن ہو. لیکن اب دیکھتے ہیں کانسٹیٹیوشنل بینچ اس معاملے کو کیسے دیکھتا ہے. لیکن کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق ان کی یہ درخواست کوئی جسٹیفائیبل لگتی نہیں ہے، کیونکہ کمیشن بنانا، انکوائری بٹھانا، یہ کام سپریم کورٹ کے یا جوڈیشری کے نہیں ہے، یہ کام انتظامیہ کے ہیں. اور اس حوالے سے انکوائری ایکٹ ہے یا کمیشن انکوائری ایکٹ جو ہے 2017 غالباً ہے، وہ جو ہے پاور دیتا ہے انتظامیہ کو، اور کابینہ کی منظوری سے اس ٹائپ کے کمیشن جو ہے وہ بنا کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے اس میں خاص ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیکن اس میں تحریک انصاف کے بانی چیئرمین نے مدعا ایک اور بھی اختیار کیا کہ سیولین کا بھی ملٹری ٹرائل نہ کیا جائے. بہرحال اس معاملے پہ آگے عدالت کیا کچھ کرتی ہے، لیکن فی الحال تک عمران خان کو ریلیف ملا ہے. اور ایک معاملہ میرے خیال میں الیکشن سے متعلق بھی ہے، اور عام انتخابات جو ہوئے ہیں فروری 2024 میں، اس کو بھی تحریک انصاف کے بانی چیئرمین نے جو ہے چیلنج کر رکھا ہے، اور اس میں بھی خان صاحب کو ریلیف ملا ہے. اور ریلیف یہ ہے کہ وہ بھی رجسٹرار آفس کے اعتراضات عائد کیے گئے تھے ان درخواستوں پہ یا اس درخواست پہ جو بانی چیئرمین نے دائر کی تھی. تو یوں کانسٹیٹیوشنل بینچ کی جانب سے جاری آرڈر کے مطابق وہ اعتراضات بھی ختم کر کے، اور عملے کو حکم دیا گیا ہے، جوڈیشل عملے کو، کہ ان پر نمبر لگا کر ان کو بھی سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. اور اس میں بانی چیئرمین نے موقف اختیار کیا ہے کہ یہ جی الیکشن ہوئے تو یہ دھاندلی ہوئی، یہ ہوا، وہ مینڈیٹ چوری جو کچھ ان کا ہے. تو اب وہ بھی دیکھتے ہیں میٹر کیسے ہے. لیکن میں آپ کو خان کی ایک اور روایت بھی بتاتا ہوں. یہ سپریم کورٹ میں درخواستیں تو دائر کر دیتے ہیں، اور جب سپریم کورٹ میں آتے ہیں اور سپریم کورٹ ان سے حقائق پوچھتی ہے، یا پہلے بھی سپریم کورٹ اس کے کہنے پر کوئی کمیشن بھی بنا تھا، اور جب کمیشن بنا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں ڈیٹیل دیں، تو انہوں نے کہا ڈیٹیل نہیں دی، اور کہا یہ سنی سنی بات ہے جی، الیکشن چوری ہوئے جی 35 پنچر، اور وہ پورا بیانیہ. تو یہ پھر کورٹ کے اندر چیزیں جو ہے نا وہ مکر بھی جاتی ہیں اور کہتے ہیں یہ تو سنی سنی بات ہے. صاحب ذرا جب آپ کسی چیز کو چیلنج کر رہے ہو تو آپ کو حقائق سامنے رکھنے پڑتے ہیں. تو بہرحال یہ اہم چیزیں ہیں. اب کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے وہ جنوری کے فرسٹ ویک بیٹھے گا. تو ابھی چونکہ سردیوں کی چھٹیاں ہیں، 10 دن رہتے ہیں، تو دیکھتے ہیں اگلے 10 دن بعد معاملات کے سمجھ جائیں گے اور کیا کچھ ہوگا. تو اس وقت تک جو ہے وہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ. یہ اہم ڈیولپمنٹ تھی کانسٹیٹیوشنل بینچ سے جڑی ہوئی، میں نے کہا آپ تک شیئر کر دیں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیں. اللہ حافظ.